16 اپریل کو بچی اغوا ہوئی تھی. 17 اپریل کو میں نے اس کے بارے میں پوسٹ لگائی تھی جو والدین کی طرف سے شائع ہوئی تھی، جس میں بچی کا نام اور شکل تھی مسنگ چائلڈ کی. اور 2-3 دن تک میں اس میں دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ جو اپڈیٹس آ رہے تھے. اور میں نے 20 تاریخ کو پھر کال کی، 4 دن بعد، ایف آئی آر کٹنے کے 4 دن بعد مہدی صاحب اور ان کے بردر ان لا سے میری بات ہوئی تھی. وہ خود فون پہ نہیں تھے، وہ بزی تھے اس وقت، جو میڈیا اس کو کور کر رہا تھا. میں نے ان کو 20 تاریخ کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے ایک نکاح نامہ لہراتے ہوئے پولیس آئے گی اور اس کو چائلڈ میرج کا کیس بنا دے گی. اور یہ جو کہ ابڈکشن میں اگر اتنے 4 دن کے بعد کوئی باڈی ریکور نہ ہو یا کوئی توان نہ مانگا جائے تو پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر اس معاملے کو کور کرنے کے لیے ایک نکاح نامہ لہرایا جائے گا اور یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ بچی جوان ہے اور ہو سکتا ہے بچی کے نام سے کوئی ہراسمنٹ پٹیشن بھی فائل کی جائے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک لیگل ٹیم ہے، وہ رابطے میں ہے، ہمارے اپنی فیملی میں بھی لائرز ہیں، ہم فی الحال مطمئن ہیں. میں پھر تقریباً 20 اپریل سے لے کے جب بچی کا وہ بیان آیا اس کے بعد بھی 27-28 اپریل تک میسیجز بھیجتا رہا فیملی کو ود ریگارڈس ٹو کیس لا اپڈیٹس، کہ آپ کا جو بھی وکیل ہو آپ اسے یہ شیئر کیجیے گا، یہ ریسنٹ ججمنٹس ہیں جو کہ ہم نے ایک ریسرچ کی. آپ کو پتہ نا لا تو بہت بڑی فیلڈ ہے. ہم دوستوں میں بھی پوچھتے ہیں یار کہ کاپی رائٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا اچھا وکیل کون ہے، فیملی کا اچھا وکیل کون ہے، کرمنل کا اچھا. اس طرح نیورولوجسٹ ہوتا ہے، کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے، یورولوجسٹ ہوتا ہے میڈیکل میں، اسی طرح لا کی بھی بڑی فیلڈ ہے. تو یہ اس میں کیسز کر کے ایک ریسرچ ہے، ایک ریکال میموری ہے، فلانے کیس میں یہ ہوا تھا، فلانے کیس میں یہ ہوا تھا. اچھا، میں نے اس میں جب بچی پہلے دن ریکور ہوئی تھی تو میں نے تمام تر جو میڈیا بیورو چیفs میرے جان پہچان کے ہیں، میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک ایڈوائزری بنا کے بھیجی تھی کہ خدا را بچی کا کوئی انٹرویو یا شکل مت دکھائیے گا، اگر شکل دکھائیں تو آپ سینسر کر دیں. یہ چونکہ مجھے رولز وغیرہ پہلے ہی پتا تھے، میں نے اس میں والد صاحب سے بھی کوئی رائے مشورہ نہیں کیا تھا، میں نے اپنی طرف سے ایک ایڈوائزری بھیجی تھی جو کہ میڈیا کی ریگولیشنز ہیں کہ بہتر ہے اس پہ عمل کریں. اور کچھ چینلز میں نے دیکھا بھی تھا کہ اس دن اکارڈنگلی وہ پروٹوکالز لیے بھی تھے نا، جو کہ ٹریننگ نہیں ہے، سینسٹائزیشن نہیں ان چیزوں کو لے کے. پھر یقینی طور پہ میں نے جب 28 اپریل تک میں ان کو میسیجز بھیج رہا تھا، سب کوئی جواب نہیں آیا، کوئی اکنالجمنٹ نہیں آئی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ بہتر بھی نہیں ہے کہ اب میں مزید کسی کو لنگر آن کرتا رہا ہوں، وہ مطمئن ہوں گے اپنے اس کے ساتھ. میں پھر اپنے دوسرے کیسز میں چلا گیا اور جہاں تک میڈیا کی حد تک تھا معاملات میں دیکھ رہا تھا. پھر یہ جو ہے مجھے رابطہ کیا گیا مہدی صاحب کی جانب سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے الگ فون کیا. اس پہ پھر مجھے شائلہ صاحبہ نے بھی فون کیا تھا، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، وومنز ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں آپ اس کیس میں آ جائیں. میں نے ان کو بھی باور کروایا. میں نے کہا میم میں نے تو خود 4 دن بعد واقعے کی آفر کی تھی فیملی کو، میں تو خود وہ جا کے دیکھیں گے، ان کا میسج پڑا ہوا ہے. بٹ اگر کوئی ولنگلی ریڈیلی نہ آئے تو پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں کہ آپ جا کے، وہی جو میں وسوسوں والی بات کر رہا تھا نا، میں کیا کہتا ہوں ان کو، میں یہ کہتا بیٹھ کے کہ جی آپ کے وکیل اچھے نہیں ہیں یا وکیل آپ کے پراپر نہیں ہے، یعنی کہ ایک بہت چیپ حرکت ہوتی کہ میں کلائنٹ جس کو کہتے ہیں اسنیچنگ، سنیکنگلی آ کے کرنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے کسی کو ایڈوائز کرنی تھی، ہم نے ان کو مشورے بھیج دیے، وہ جیسے لے کے چل رہے تھے اپنی طرف سے بھی یقینی طور پہ وہ محنت کر رہے ہوں گے، اپنے بیسٹ ایفرٹس لگا رہے ہوں گے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی اپنی طرف سے اس وقت جو بھی ان کی لیگل ٹیم کام کر رہی تھی یقینی طور پہ. اور پھر مہدی صاحب مجھ سے ملنے آئے، اور میں نے اس وقت پھر چونکہ یہ کافی وقت گزر چکا تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں، پھر 2-3 دن میں نے اس میں لیے ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو میرا کلائنٹ مجھے بتا رہا ہے وہ کتنا سچ پہ کھڑا ہے. کیونکہ میں نے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز کیے ہیں بطور پٹیشنر، بطور ایکٹیوسٹ یا بطور لائر، واحد چیز جو آخر میں ڈٹ کھڑی رہتی ہے وہ ہوتا ہے سچ، دا ٹرو فیکٹس آف دا کیس. تو اٹ از ناٹ دا پروفائل آف دا لائر، اٹ از ناٹ دا میڈیا ہائپ، یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں. اصل میں جو کنوکشن لا کے دے گی آپ کو، سچ لا کے دے گی. تو مجھے یاد ہے، آئی تھنک میرے خیال میں 10 جون کو میری ملاقات ہوئی ہے ان کے والد سے، پہلی یا 11 جون کو، اور میں نے ان کے سارے ڈاکیومنٹس لیے، 2 دن اسٹڈی کیا ہے. پھر جہاں جن کو میں جانتا تھا میں نے اپنی طرف سے انکوائری وغیرہ کروائی، کیا چیز ہے، کیا معاملات ہیں. چونکہ میں بیچ میں 2-3 ہفتے پھر اوے بھی رہا تھا نا کیس سے، جب شروع میں انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا تھا. تو پھر میں نے 13 کو ان کو بلا کے کہا تھا کہ جی آئی ول ٹیک آن دس کیس، اور میں ریسٹ ایشورڈ تھا کہ جو میرا کلائنٹ کا کیس ہے وہ جینوئن کیس ہے، اور اگر جینوئن کیس ہے تو کم واٹ میں کم 6 مہینے لگیں، سال لگیں، 1.5 سال لگیں، اینڈ میں انصاف ہونا ہے. بٹ اگر کیس ہی کوئی فراڈ ہو تو یہ جو ہے پھر مشکل ہے. پھر آپ کچھ بھی ڈرامہ کر لیں. اور میں بطور ہیومن رائٹس، عدالتیں اگر مجھے
تھوڑا قدر کی نظر سے دیکھتی ہیں یا انڈلجنس دیتی ہیں, یا کم سے کم فیس ویلیو کے اوپر عدالتیں ایک پریما فیسی, اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس پہ ایک پریما فیسی ویو جو فارم ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے, وہ میرے لیے ہو یا وہ کسی بھی وکیل کے لیے ہو, جب وکلا اس چیز کو انشور کریں کہ وہ اپنی پریکٹس سے ثابت کریں گے کہ وہ عدالتوں کو مس گائڈ نہیں کرتے اور مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس نہیں کرتے. تو میری جتنی پچھلے کچھ سالوں میں ہائی کورٹ میں پریکٹس رہی ہے, میں بے شک کیس ہار رہا ہوں, فیئر اسٹیٹمنٹ میک کرنی چاہیے عدالتوں کے سامنے, کیونکہ آپ کی انٹیگریٹی کریئر لانگ رہے گی. تو جتنے وکیل دوست یہ کیس دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی ایک کیس میں اگر جج نے فارم کر لیا نا ویو کہ اس نے کچھ حقائق چھپائے ہیں یا اس نے ڈبل بات کی ہے یا کچھ اور معاملے تھے, وہ آپ سے ٹھپا لگ جائے گا. تو آئی آلسو ٹرائی ٹو اونلی گیٹ کیسز ان وچ ایٹ لیسٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ فیکٹس پہ مبنی کیس ہو, ٹروتھ پہ مبنی کیس ہو. ہم نے بڑی محنت کر کے کچھ چائلڈ میرج کیسز کر کے پریسیڈنٹس بنائے ہیں سندھ کی حد تک, لوور جوڈیشری میں اور ہائی کورٹ میں. اس میں چونکہ جو بھی ججمنٹ پہلے آئی تھی سیٹلڈ لبرٹی والی, وہ یقینی طور پہ اس وقت جو فیکٹس وغیرہ تھے اس کی روشنی میں آئی تھی, بٹ مجھے پتا تھا اس میں انکوائری انویسٹیگیشن صحیح نہیں تھی, تو ہمارا پرپس تھا کہ ہم اس کو کیور کروائیں گے. اور الحمدللہ ہائی کورٹ کی حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے کہ اسی بچی کو ہائی کورٹ نے ان لائٹ آف ڈفرینٹ فیکٹس, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے جو جج جون میں فیصلہ کر رہے تھے ان کو قانون کی سمجھ نہیں تھی, ان کے سامنے ایک میڈیکل رپورٹ رکھی گئی تھی جو کہہ رہی تھی بچی 17 ہے. دوبارہ جب جولائی میں صاحبان نے فیصلہ کیا تو ان کے سامنے ایک رپورٹ رکھی گئی جس میں بچی نیئر ٹو 15 ہے. تو بدلتے فیکٹس کے دوران حفظ بیجا کی جو ٹینٹیٹو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں, بٹ عدالتوں کو صحیح اسسٹ بھی کیا جائے, گائیڈ بھی کیا جائے, اس کے لیے بھی محنت درکار ہوتی ہے. باقی ہمارا عدالتوں پہ بھروسہ ہے کہ ون سرپرائز آف دا فیکٹس, دیر آئے درست آئے, انصاف ملے گا. آئی او کی انویسٹیگیشن میں روڈ بلاک نہیں پیدا کیے جا سکتے. تو آئی او تو میرا تو ویو پہلے دن تھا جب بچی جا رہی تھی, ملزم نے کہا تھا کہ سر آئی او بھی ملے گا تو آپ سے پوچھ کے ملے گا. تو میں نے اس میں فیس اسٹیٹمنٹ دی تھی, میں نے کہا سر کیوں پوچھ کے ملے گا؟ آئی او کے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے تو ویریفیکیشن کے لیے اگر بیچ میں ویکینڈ ہے وہ 48 گھنٹے انتظار کرے گا آپ کے آنے کا. He should go and meet the child and he should be able to access the child in accordance with law. ہم تو اسی وقت سمجھ رہے تھے کہ کہانی ایم ایل او کے پاس جائے گی, بٹ خیر وہ اس وقت آرڈر میں نہیں آیا. تو میں نہیں اس کو ایشو بناؤں گا کہ آئی او بچی کو کیوں جا کے ملا. ہاں میں یہ ضرور ایشو بناؤں گا کہ کس کی موجودگی میں ملا, چونکہ بچی چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں ہے. تو کیا آئی او اکیلے ملا, کسی کی موجودگی میں ملا, وہ کیا معاملات ہیں, ساری چیزیں ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. بٹ یہی پھر جو کہ دیکھیں نا وہاں پہ میرا اسٹانس ہے کہ ان اکارڈنس ود لا آئی او کین اپروچ دا چائلڈ فار انویسٹیگیشن. تو ایم ایل او پہ بھی آئے گا نا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی بچی کا بیان لینے کے لیے آئی او نہیں مل سکتا, مگر ایم ایل او لے جانے کے لیے آئی او لے کے چلا جائے. ہم پھر جو بات کریں گے وہ کنسسٹنٹ بات کریں گے, انکنسسٹنٹ بات دوسری طرف سے کی جا رہی ہے. میرا دیکھیے میڈیا کے حوالے سے یہ ویو ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ, اس لیے میں ہوا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عین ممکن ہے یہ اگلے کسی کیس میں جج صاحب جو لوگ اس وقت ایک موقف لے کے چل رہے ہیں رپورٹنگ میں کہ والد کا کیس صحیح ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی اور کیس میں دوسری طرف کھڑے ہوں, اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ملزم کا کیس صحیح ہے وہ کسی اور کیس میں مدعی کی طرف کھڑے ہوں. یہ تو ویوز چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ہاں اگر کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بہتان بازی کی گئی ہے, کوئی ایسی باتیں کی گئی ہیں, تو قانون میں اس کا حق ہے. فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم ٹو پریس جو ہے یا جرنلزم جو ہے وہ حتیٰ کہ عزت کے قانون کے تحت ریگولیٹڈ ہے, وہ ہمارے ہیٹ اسپیچ کے قانون کے تحت ریگولیٹڈ ہے, وہ جو ہمارے ریلیجس لاز ہیں اسپیسیفک ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے اس کے حوالے سے ریگولیٹڈ ہے, ڈیفیمیشن آرڈیننس کے حوالے سے ریگولیٹڈ ہے, پیمرا کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ریگولیٹڈ ہے, پی ٹی اے کے سوشل میڈیا رولز ہیں اس کے حوالے سے ریگولیٹڈ ہے. ملٹیپل چیزیں ہیں.